ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اردن کی الازرق ایئر بیس میں امریکی فوج کے مواصلاتی نظام اور ایک مستقل ریڈار سائٹ کو ڈرون حملوں کے ذریعے نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ کارروائی حالیہ حملوں کے جواب میں کی گئی، جنہیں ایران نے اپنی سلامتی کے خلاف اقدامات قرار دیا ہے۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ایرانی حکام نے بمپور بیرکس پر حملے کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس واقعے میں ایرانی فوج کے 7 اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ ایرانی فوج کا موقف ہے کہ حالیہ کارروائی دفاعی رد عمل کا حصہ تھی اور مخصوص فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ تاہم اس دعوے کے حوالے سے امریکی یا اردنی حکام کی جانب سے فوری طور پر کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا اور نہ ہی آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق ہو سکی ہے۔ برطانوی حکومت نے 16 اور 17 سال کے نوجوانوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر رات کے اوقات میں پابندی عائد کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ تجویز کے مطابق سوشل میڈیا پلیٹ فارمز رات 12 بجے سے صبح 6 بجے تک خودکار طور پر محدود ہو جائیں گے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد نوجوانوں کی نیند، تعلیمی کارکردگی اور خاندانی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ مجوزہ پالیسی کے تحت آٹو پلے اور لامتناہی اسکرول جیسے فیچرز کو بھی ڈیفالٹ طور پر بند کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ تاہم صارفین کو اپنی سیٹنگز کے ذریعے ان پابندیوں میں تبدیلی کی سہولت بھی دی جا سکتی ہے۔ نجی ایئر لائن ساؤتھ ایئر نے اپنی پہلی تاریخی اور یادگار افتتاحی پرواز کا سفر انتہائی کامیابی کے ساتھ شروع کر دیا ہے، جو معزز مسافروں سے مکمل طور پر لوڈڈ ہو کر روشنیوں کے شہر کراچی سے اولیاء کی سرزمین بہاولپور کے لیے روانہ ہوئی۔ اس یادگار اور تاریخی موقع پر ایس او ایس گروپ کی جانب سے ساؤتھ ایئر کی چیف ایگزیکٹو آفیسر، انتہائی مدبر شخصیت میڈم نشاط فاطمہ اور ان کی پوری فعال ٹیم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہدیہ تبریک اور مبارکباد پیش کی گئی ہے۔ ناظرین، یہ شاندار کامیابی اور تاریخ ساز سنگ میل یوں ہی حاصل نہیں ہو گیا۔ اس یادگار آغاز کے پیچھے مہینوں کی انتھک جدوجہد، غیر متزلزل عزم، کٹھن ترین چیلنجز اور بے شمار آزمائشی لمحات کا ایک طویل اور صبر آزما سفر پوشیدہ ہے۔ لیکن ساؤتھ ایئر کے پورے خاندان نے اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین، غیر معمولی صبر، مستقل مزاجی اور اپنے ویژن پر پختہ بھروسے کے ساتھ ہر مشکل رکاوٹ کو عبور کیا اور الحمدللہ آج اس عظیم منزل کو پا لیا۔ آج کا یہ تاریخی دن محض ایک نئی ایئر لائن کا آغاز نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے فضائی رابطوں کو مضبوط ترین نیٹ ورک سے جوڑنے اور وطن عزیز کی خدمت کے ایک سچے اور مخلص عزم کی سحر انگیز شروعات ہے۔ ایس او ایس گروپ باری تعالیٰ کے حضور دعا گو ہے کہ اللہ پاک ساؤتھ ایئر کو دن دگنی رات چگنی ترقی و بلندی عطا فرمائے، اس کے تمام فضائی آپریشنز کو اپنی امان اور حفظ و امان میں رکھے اور اس معتبر ادارے، اس کی مخلص قیادت، ملازمین اور تمام مسافروں کو ہر قسم کی آفات، ناگہانی حادثات اور حاسدین کی نظر بد سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ تقریباً 7 کروڑ سال قدیم ٹی ریکس ڈائنوسور کا 80% مکمل ڈھانچہ ریکارڈ $5 کروڑ 10 لاکھ میں فروخت کر دیا گیا ہے۔ گس نامی اس ڈائنوسور کی نیلامی کے دوران آخری بولی $4 کروڑ 30 لاکھ لگی تھی، تاہم ٹیکسز اور دیگر فیس شامل ہونے کے بعد اس کی حتمی قیمت $5 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ 12.5 فٹ طویل اس ڈھانچے کی فروخت کو تاریخ کی سب سے مہنگی فروخت قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ نایاب فوسل ساؤتھ ڈکوٹا میں کھدائی کے دوران دریافت ہوا تھا، جس کی کھوپڑی غیر معمولی طور پر بالکل محفوظ حالت میں ملی ہے۔ پاکستان کی ہوابازی کی صنعت میں آج 16 جولائی سے ایک نئے اور شاندار دور کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ نئی نجی ایئر لائن ساؤتھ ایئر نے ملک بھر میں اپنے ڈومیسٹک فلائٹ آپریشنز شروع کر دیے ہیں، جس کے تحت کراچی سے تربت، کراچی سے بہاولپور اور بہاولپور سے اسلام آباد کے اہم ترین فضائی روٹس پر پروازوں کا سلسلہ باقاعدہ طور پر بحال ہو چکا ہے۔ اس تاریخی اور یادگار آغاز پر منعقدہ ایک پروقار اور عظیم الشان افتتاحی تقریب میں ساؤتھ ایئر کی چیف ایگزیکٹو آفیسر میڈم نشاط فاطمہ اور ملک کی اہم ترین مقتدر شخصیات نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں موجود معزز مہمانوں نے ان فضائی روٹس کے آغاز کو ملکی معیشت اور علاقائی روابط کے فروغ کے لیے انتہائی اہم سنگ میل قرار دیا۔ ساؤتھ ایئر کے باقاعدہ آغاز کے بعد اب مسافروں کو ان روٹس پر پرآسائش، محفوظ اور بین الاقوامی معیار کی سفری خدمات میسر ہوں گی، جو ملکی فضائی سفر کے معیار کو ایک نئی بلندی بخشیں گی۔ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا نے انگلینڈ کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2-1 سے شکست دے کر فیفا ورلڈ کپ 2026 کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔
اٹلانٹا میں کھیلے گئے دوسرے سیمی فائنل کے 55 منٹ میں گورڈن نے گول کر کے انگلینڈ کو برتری دلائی، تاہم 85 منٹ میں ارجنٹینا کے فرنانڈس نے گول برابر کر دیا۔ میچ کے آخری لمحات میں مارٹینز نے شاندار گول داغ کر ارجنٹینا کو فتح دلا دی، جس سے انگلینڈ کا 60 سال بعد فائنل کھیلنے کا خواب ٹوٹ گیا۔ اب فائنل اتوار کو اسپین اور ارجنٹینا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی میں 16 سال سے کم عمر بچوں کی سوشل میڈیا تک رسائی محدود کرنے کی اہم قرارداد جمع کرا دی گئی ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو پنجاب کی چیئرپرسن سارا احمد کی جانب سے جمع کرائی گئی اس قرارداد کا مقصد بچوں کو سوشل میڈیا کے منفی اثرات، سائبر بولنگ، آن لائن استحصال اور غیر اخلاقی مواد سے محفوظ بنانا ہے۔ قرارداد میں کم عمر بچوں کے اکاؤنٹس کے لیے عمر کی تصدیق کا سخت نظام لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ آسٹریلیا، فرانس اور امریکہ جیسے ممالک پہلے ہی ایسے قوانین متعارف کرا چکے ہیں۔ پاکستان کی ہوابازی کی صنعت میں آج 16 جولائی سے ایک نئے اور شاندار دور کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ نئی نجی ایئر لائن ساؤتھ ایئر نے ملک بھر میں اپنے ڈومیسٹک فلائٹ آپریشنز شروع کر دیے ہیں اور کراچی سے چلنے والی پہلی پرواز کامیابی سے بہاولپور پہنچ چکی ہے، جس کے خوبصورت لینڈنگ ویژولز اس وقت اسکرین پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ساؤتھ ایئر کے باقاعدہ آغاز پر منعقدہ پروقار تقریب میں چیف ایگزیکٹو آفیسر میڈم نشاط فاطمہ اور ملک کی اہم مقتدر شخصیات نے شرکت کی۔ آج سے کراچی سے تربت، کراچی سے بہاولپور اور بہاولپور سے اسلام آباد کے اہم فضائی روٹس فعال ہو چکے ہیں، جہاں مسافروں کو بین الاقوامی معیار کا پرآسائش، محفوظ اور تیز رفتار سفر فراہم کیا جا رہا ہے۔ نئی ایئر لائن ساؤتھ ایئر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل کا کہنا تھا کہ پہلے ہی دن پرواز کا مکمل بک ہو کر روانہ ہونا اس ایئر لائن کی کامیابی کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کے 2 سالہ دور اقتدار میں یہ تیسری ایئر لائن ہے جس کا وہ افتتاح کر رہے ہیں، جس سے صوبے میں ایئر کنیکٹیویٹی کو زبردست فروغ ملے گا۔ گورنر نے ساؤتھ ایئر کی انتظامیہ سے پرزور اپیل کی کہ بلوچستان کے عوام کے محدود معاشی وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے فضائی کرایوں میں زیادہ سے زیادہ رعایت دی جائے تاکہ غریب طبقہ بھی اس سروس سے مستفید ہو سکے۔ انہوں نے خراب روڈ کنیکشنز کے باعث پیدا ہونے والی سفری مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے تجویز دی کہ مستقبل میں کوئٹہ، زوب، ملتان، سکھر اور پشاور جیسے اہم روٹس کو بھی اس فلائٹ پروگرام کا حصہ بنایا جائے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے علاقے منفوحہ میں گیس سلنڈر کے خوفناک دھماکے کے نتیجے میں 6 پاکستانی شہری جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ریاض میں قائم پاکستانی سفارت خانے نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ سفارتی حکام جاں بحق افراد کی میتوں کی وطن واپسی اور دیگر قانونی کارروائیوں کے لیے سعودی متعلقہ اداروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ سفارت خانے کی جانب سے متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے۔ مشہور امریکی پوڈ کاسٹر جو روگن کو انٹرویو دیتے ہوئے جے ڈی وینس کا کہنا تھا کہ اسرائیل اگرچہ امریکہ کا اتحادی ہے لیکن وہ امریکی سیاست پر اثر انداز ہونے کے لیے دیگر تمام ممالک کے مقابلے میں سب سے زیادہ مؤثر کردار ادا کرتا رہا ہے۔ واضح ہے کہ حالیہ عوامی سروے رپورٹس کے مطابق امریکہ میں اسرائیل کی مقبولیت میں تاریخی کمی واقع ہوئی ہے اور اب صرف 32% امریکی اسرائیل کے حق میں مثبت رائے رکھتے ہیں، جبکہ 39% کی رائے شدید منفی ہو چکی ہے۔ خاص طور پر امریکی نوجوانوں، آزاد ووٹرز اور ڈیموکریٹس کے اندر اسرائیل کے خلاف غصے اور مخالفت میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ملک بھر میں پیٹرول کا ایک انتہائی سنگین اور غیر معمولی بحران سر اٹھانے لگا ہے، جہاں تیل کمپنیوں نے ملک میں پیٹرول کی ممکنہ قلت سے خبردار کرتے ہوئے حکومت سے فوری اور ہنگامی مداخلت کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل نے 15 جولائی کو وزیر توانائی علی پرویز ملک کے نام لکھے گئے ایک انتہائی فوری خط میں انکشاف کیا ہے کہ ملک میں پیٹرول کی سپلائی کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے اور اس وقت صرف 15 روز کی ضرورت کے برابر یعنی تقریباً 3,70,000 میٹرک ٹن پیٹرول کا ذخیرہ باقی رہ گیا ہے۔ خط میں واضح کیا گیا ہے کہ ویب بک سسٹم میں تاخیر کے باعث درآمدی پیٹرول کی کسٹمز کلیئرنس شدید متاثر ہو رہی ہے اور اگر 3 درآمدی کارگو بروقت نہ پہنچے تو سپلائی چین کو شدید دھچکا پہنچ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 66.5 ارب روپے سے زائد کی عدم ادائیگیوں نے آئل کمپنیوں کو بدترین مالی بحران میں دھکیل دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق انتہائی کم ذخائر، درآمدات میں تاخیر اور طلب میں بے پناہ اضافہ ملک بھر میں پیٹرول کی سپلائی معطل کر سکتا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے SOS نیوز پاکستان۔ اللہ حافظ۔